تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 252 اور 253۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ ترجمہ: یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ان آیات کا جاری ہونا آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس ان واقعات کو جاننے کا وحی کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور ٹھیک ٹھیک کے الفاظ سے شاید اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ اہل کتاب ان واقعات کو بیان کرنے میں کہیں مبالغے سے کام لیا ہے اور کئی من گھڑت قصے مشہور کر دیے ہیں۔ قرآن کریم ان میں سے صرف صحیح باتیں بیان کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ تھوڑی بہت فضیلت تو مختلف انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر دی گئی ہے، لیکن بعض انبیاء کرام کو دوسروں پر بدرجہ زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ تھا کہ وہ تمام انسانوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، اور اس صورت میں سب کا دین ایک ہی ہو جاتا اور کوئی اختلاف پیدا نہ ہوتا، لیکن اس سے وہ سارا نظام الٹ ہو جاتا جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، اور انسان کو اس میں بھیجا گیا ہے۔ انسان کو یہاں بھیجنے کا مقصد اس کا یہ امتحان لینا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے ہدایت کا راستہ معلوم کرنے کے بعد کون ہے جو اس ہدایت پر اپنی مرضی سے چلتا ہے، اور کون ہے جو اس کو نظر انداز کر کے اپنی من گھڑت خواہشات کو اپنا رہنما بناتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبردستی لوگوں کو ایمان پر مجبور نہیں کیا، چنانچہ آگے آیت نمبر 256 میں صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، حق کے دلائل واضح کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو کوئی حق کو اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ایسا کرے گا، اور جو شخص اس سے نظر انداز کر کے شیطان کے سکھائے ہوئے راستے پر چلے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔